میرے پیارے سٹوڈنٹس کو میری طرف سے بہت بہت سلام. السلام علیکم. آج ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے انگلش کو سٹارٹ کریں. اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ آپ کو انگلش بالکل نہیں آتی، آپ کو صرف اتنی ہی انگلش آتی ہے جتنی میں نے کلاس نمبر 1 میں بتائی. کلاس نمبر 1 میں ہم نے سادہ جملے دیکھے جیسے دس از اے بک، ہی از آنیسٹ، وہ ایماندار ہے، وہ سچا ہے، وہ جھوٹا ہے. تو اس طرح کے سمپل سینٹینسز دیکھیں. اس کے بعد انگلش کو کہاں سے شروع کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہمارا پہلا آغاز ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو آنا چاہیے، سب سے پہلے آپ کو ایسے جملے آنے چاہیے جس میں آپ اپنی ڈیلی روٹین کو، ہیبیچول ایکشن کو بتاتے ہیں کہ روزانہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا پسند کرتے ہیں، کیا نہیں پسند کرتے. تو اس ایسے جملوں کے اینڈ میں موسٹلی تا تی تے آتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا جیسے لوگ کہتے ہیں کیا آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں، آپ کتنے بجے سوتے ہیں، آپ کب اسکول جاتے ہیں، کب واپس آتے ہیں، آپ کب کھیلتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے. اب دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ آج کی کلاس ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، یہ پچھلی کلاس ہے. تو میں نے پچھلی کلاس کو اور اگلی کلاس کو ریلیٹ کیا، یعنی میں نے 2 کلاسز کو کمبائن کر دیا ہے. اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز اس کو جا کر دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے انگلش کو کہاں سے شروع کرنا ہے. پہلی کلاس مکمل کرنے کے بعد دوسری کلاس میں چھلانگ لگاتے ہیں ڈائریکٹ. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جب ہم اس طرح کے جملے بناتے ہیں تا تی تے والے جملے. میں جاتا ہوں، وہ آتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم 8 بجے سوتے ہیں، میں 10 بجے کھانا کھاتا ہوں، میں 5 بجے چائے پیتا ہوں. تو یہ ہماری روٹین ہے. ہم اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں، اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سبجیکٹ پلس ورب پلس ایس ای ایس. اب یہ دنیا میں سارے اسٹوڈنٹس کو جو پرابلم آتی ہے وہ یہیں پر آتی ہے کہ ایس اور ای ایس کہاں لگنا ہے. آپ یوں سمجھ لیں، اب یہ ایک بچہ ہے، یہ بالکل اکیلا ہے، ایک بندہ ہے. اگر اب یہ بہت ہی بیچارہ اکیلا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو آپ اس کی مدد کریں گے ایس اور ای ایس سے، کیونکہ یہ اکیلا ہے نا، بیچارہ تھک جاتا ہے، کمزور ہے. آپ اس کی مدد کر دیں گے ایس اور ای ایس سے. یعنی جو چیزیں سنگولر ہوں گی، جو بندہ اکیلا ہوگا، وہاں پر ہم ایس اور ای ایس لگا دیں گے. لیکن اگر اس طرح کے بہت سارے گروپ آف پیپل ہیں، زیادہ سارے لوگ ہیں، تو ان کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا کام خود کر لیں گے. تو یہاں پر ہم ایس اور ای ایس نہیں لگائیں گے، ان کی مدد چاہیے ہی نہیں، تو یہاں پر ایس اور ای ایس نہیں لگتا. چلیں جی، یہ تو اب آپ کو یاد ہو گیا، اور آپ کو یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے کہ ہی، شی، اٹ، یہ ہمارے انگلش لینگویج میں سنگولر کے طور پہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. یعنی وہ ایک لڑکا، وہ ایک لڑکی، اور اٹ، یہ سنگولر ہیں. اور باقی یہ جو ہمارے ہیں وی، یو، دے، یہ ہمارے پلورل ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آئی کی تو بات ہی نہیں کی. آئی، میں تو سب سے اوپر ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، تو مجھے تو کسی سہارے کی ضرورت ہے ہی نہیں. دیٹس وائی آئی کو بھی ہم پلورلز میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو بنائیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں. آپ کوئی بھی 5 یا 8 اسٹینڈرڈ کی بک لیں اور وہاں پہ آپ کو فارمز آف ورب نظر آئیں گی، جیسے گو، وینٹ، گون. آپ اس طرح اس کو پڑھتے ہیں. ڈرنک، ڈرینک، ڈرنک، اسپیک، اسپوک، اسپوکن. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ نیٹو اسپیکرز بھی کہتے ہیں کہ جو انگلش کی فارمز ہیں، کچھ فارمولاز ہیں، ان کو آپ میوزیکل فارم میں یاد کریں. یعنی آپ اس طرح نہیں یاد کریں، سوچے سمجھے بغیر یاد کریں. ڈرنک، ڈرینک، ڈرنک، اسپیک، اسپوک، اسپوکن، گو، وینٹ، گون، کم، کیم، کم، ہیو، ہیڈ، ہیڈ، ڈو، ڈڈ، ڈن، ٹک، ٹیک، ٹیکن، میک، میڈ، میڈ، سے، سیڈ، سیڈ، گیو، گیو، گیون. I hope کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. So in a musical way you are going to learn all these forms. اب ہم آتے ہیں بیس فارم کی طرف. یہ جو پہلا ٹیبل ہے ہمارا، یہ بیس فارم ہے. بیس فارم سے ہم سادہ جملے بناتے ہیں تا، تی، تے والے، جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھے. آپ کب سوتے ہیں، آپ کب جاتے ہیں، آپ کب اٹھتے ہیں، 5 بجے چائے پیتے ہیں. سب جملوں کے اینڈ پہ آ رہا ہے تا، تی، تے. ٹھیک ہے، تو کیسے بنائیں گے جملے. اگر ہم ان کے ساتھ، اور یہاں پر بھی آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، یہ والا ٹیبل، یعنی جب یہ زیادہ لوگ ہوں گے، وی، یو، دے، ان کے ساتھ ہم ایس نہیں لگائیں گے. اتنے زیادہ لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بیچارہ اکیلا ہے، تو اس کے ساتھ ہم اس کی مدد کریں گے. یہ کون ہے، یہ ہی بھی ہے، یہ شی بھی ہے، یہ اٹ بھی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ آپ آئی کو بھی آپ اس کھاتے میں ڈالتے ہیں. آئی ہمارا اس ٹیبل میں ہی شامل ہوتا ہے. تو دیکھیں، اب آپ کو میں سمجھاتی ہوں.
مثلاً آپ پہلے ٹیبل کو دیکھیں، پہلے کالم کو دیکھیں، آپ پہلے کالم کو دیکھیں. I drink میں پیتا ہوں. I speak میں بولتا ہوں. غور کریں سب لفظوں کے اینڈ پہ تیلف تا آ رہا ہے. میں جاتا ہوں. I come میں آتا ہوں. I have یہ ایک الگ اسٹرکچر ہے، یہ میں بعد میں بتاؤں گی آپ کو. I do میں کرتا ہوں. I take میں لیتا ہوں. کھانا کھانے کو بھی ہم ٹیک کہتے ہیں. I take lunch at 12 بجے میں لنچ لیتا ہوں. I make decision میں فیصلہ لیتا ہوں. I say goodbye میں اللہ حافظ کرتا ہوں، الوداع کرتا ہوں. I give my book to my friend میں اپنی کتاب اپنے دوست کو دیتا ہوں. I hope کہ آپ کو تھوڑا سا بیسک لیول سمجھ آیا کہ جو بھی ہمارا یہ ٹیبل ہے اس کا جو پہلا خانہ ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. لیکن ابھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کہاں ایس اور ایس استعمال ہوتا ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. پاسٹ انڈیفینٹ ہمارا کیسے بنتا ہے؟ جب ہم سیکنڈ فارم کے ساتھ آئی لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے میں نے پانی پیا. ان لفظوں کے اینڈ پہ آتا ہے یہ الف یا یہ بڑی یہ، جیسے I drank میں نے پانی پیا. I spoke میں بولا. I went میں گیا. I came میں آیا. اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. I did میں نے کیا. I took میں نے کھانا کھایا. I took my food. I made a decision میں نے ایک فیصلہ کیا. I said to him میں نے اس سے کہا. I gave my book میں نے اپنی کتاب اس کو دی. آپ نے نوٹ کیا کہ ان سارے سینٹینسز کے اینڈ پہ یہ الف یا یہ بڑی یہ، اگر آپ پاکستانی ہیں تو جو اس طرح کے ورڈز ہیں یا یہ اس طرح کے ورڈ آ رہے ہیں، پیا، کھایا، گیا، سویا، اس طرح کے ورڈ آ رہے ہیں. جبکہ یہ جو ہمارا پہلا ٹینس تھا، جو پہلا ٹینس ہے، اس میں ہم نے تا تی کو دیکھا. میں اسکول جاتا ہوں، 5 بجے آتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں. چلیں آئے اب ان کو سینٹینس میں ایک لمبے والے اردو کے ساتھ سینٹینسز کنسٹرکٹ کرتے ہیں. یہ ہماری لاسٹ کلاس تھی جس میں آئی این جی ہوتا ہے. آئی این جی کا مطلب ہے رہا ہے، رہے ہیں، رہی ہوں. میں پانی پی رہا ہوں. میں آئی ایم اسپیکنگ میں بول رہا ہوں. آئی ایم گوئنگ میں جا رہا ہوں. آئی ایم کمنگ میں آ رہا ہوں. آئی ایم ہیونگ آپ کچھ کھا رہے ہیں تو آپ بولیں گے آئی ایم ہیونگ لنچ میں کھانا کھا رہا ہوں. آئی ایم ڈوئنگ میں کر رہا ہوں. آئی ایم ٹاکنگ میں باتیں کر رہا ہوں. آئی ایم میکنگ میں کچھ بنا رہا ہوں. آئی ایم میکنگ سم تھنگ. آئی ایم سیئنگ میں یہ کہہ رہا ہوں. آئی ایم گیونگ میں دے رہا ہوں. آئی ایم گیونگ دس بک ٹو مائی فرینڈ. تو آپ نے صرف فوکس اس ٹینس پہ کرنا ہے. یہ جو ہمارا پہلا کالم ہے اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے کیونکہ آج اس کلاس میں ہم صرف پریزنٹ انڈیفینٹ کو پڑھیں گے جن کے اینڈ پہ تا تی تے آتا ہے. اگین آپ دیکھ رہے ہیں یہ فارمز آف ورب ہیں. اب ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ یہ جو تا تی تے والے جملے ہیں ہم اپنی ڈیلی لائف میں ان کو استعمال بھی کرتے ہیں یا ایسے ہی باتیں ہی بنی ہوئی ہیں. سوچیں ذرا، کبھی آپ نے کوئی ایسا جملہ بولا جس کے اینڈ پہ تا تی تے آتا ہو اور آپ کو انگلش بولنے میں اسپوکن لینگویج میں ہیلپ کرے؟ وہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. He looks down upon her. وہ میرا مذاق اڑاتا ہے. اینڈ پہ تا آ رہا ہے. He laughs at me. وہ گھٹیا مال بیچتا ہے. He sells inferior goods. inferior گھٹیا، goods مال. وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے. He deals in cloth. کاروبار کو ہم کہتے ہیں deals in. He deals in cloth. عید کی رونقیں 3 دن تک رہتی ہیں. اب رہنے کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں لاسٹ، اور رونق کو ہم کہتے ہیں فیسٹیوٹی. عید فیسٹیوٹی لاسٹ 3 days. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اکیلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایس لگاتے ہیں. ہی کے ساتھ ہم نے ایس لگایا، یہاں پر ایس لگایا، یہاں پر بھی ہم نے ایس لگایا، یہاں پر بھی ہم نے ایس لگایا. عید بھی ہماری ایک عید ہے اس لیے ہم نے یہاں پر بھی ایس کا ورڈ یوز کیا. ایس اور ایس کا ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ سوٹ تمہیں سوٹ کرتا ہے. دس سوٹ سوٹس یو. سوٹ چونکہ ایک ہے اس لیے ہم نے ایس کا استعمال کیا ہے. سوٹس یو. آپ بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں. یو ہارڈلی میک بوتھ اینڈز میٹ. میک بوتھ اینڈز میٹ کا مطلب ہوتا ہے مشکل سے گزارا کرنا. آپ کتنے بجے سوتے ہیں؟ ایٹ وٹ ٹائم ڈو یو سلیپ. کتنے بجے؟ ایٹ وٹ ٹائم ڈو یو سلیپ. جب ہم ان سینٹینسز میں کوشچن بناتے ہیں تو ہم ان میں ڈو اور ڈز کا استعمال کرتے ہیں. ہم ڈو کو باہر لے آتے ہیں. آپ ویکینڈ کیسے گزارتے ہو؟ یعنی یو. ہاؤ ڈو یو اسپینڈ یور ویکینڈ.
हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड। मेरा सूट आपको कैसा लगा। जब भी इंग्लिश में हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, सॉरी, जब भी हम उर्दू में ये वर्ड यूज करते हैं, मेरा जूता आपको कैसा लगा, मेरे कपड़े कैसे लगे, मेरी घड़ी कैसी लगी, वो आपको कैसा लगा, वो रिश्ता यानी वो लड़की आपको कैसी लगी, तो वहां पे हम लगाते हैं वर्ड हाउ डू और आगे लाइक का वर्ड यूज करते हैं। आपको मेरा सूट कैसा लगा, हाउ डू यू लाइक माई ड्रेस। तो उसको तुम्हारा सरप्राइज कैसा लगा, हाउ डज शी लाइक योर सरप्राइज। मेरे जूते तुम्हें कैसे लगे, हाउ डू यू लाइक माई शूज। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। मैं उसकी बात बिना कहे ही समझ जाता हूँ। मैं उसकी बात बिना कहे समझ जाता हूँ। आई अंडरस्टैंड हिज अनस्पोकन वर्ड। आई अंडरस्टैंड हिज अनस्पोकन वर्ड। आपने नोट किया कि जब हमने आई को यूज किया तो हमने इसके साथ एस का इजाफा नहीं किया, और जब कभी भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में भी हम एस और ईएस नहीं लगाते। क्वेश्चन में हम एस और ईएस नहीं यूज करते। आप देख रहे हैं कहीं पे भी हमने लाइक्स नहीं कहा, हमने लाइक कहा है। रूल दोबारा से सोचें, क्वेश्चन में एस और ईएस नहीं लगेगा, नेगेटिव में भी एस और ईएस नहीं लगेगा, अदरवाइज हम ही, शी, इट के साथ एस और ईएस का इजाफा करते हैं। क्या आप रोज पिज्जा खाते हो। सवाल है डू यू ईट पिज्जा डेली। पिज्जा नहीं होता पिज्जा। डू यू ईट पिज्जा डेली।